بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والتاغوت. قال عمر الجبت السحر والتاغوت الشيطان، وقال جابر التواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف. وفي صحيح البخاري البجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحره، قال فقتلنا 3 سواحر. والسحر حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك السحر عن جندب. قال احمد عن 3 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سامعین کرام، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کتاب التوحید میں ہماری آج کی گفتگو جادو سے متعلق ہوگی۔ جادو، جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں، ایک سفلی عمل ہے۔ جادو سحر کہتے ہیں وہ چیز جو خاموش ہو یا جو بالکل پوشیدہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ سحر کا جو وقت ہوتا ہے بالکل سناٹا ہوتا ہے۔ سحر کہتے ہیں جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور اسی سے سحور اور سحور اس طرح سے الفاظ مرتب کیے گئے یا وارد ہیں یا اس طرح سے ملتے جلتے ہیں۔ شریعت میں جادو کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو گرہ لگائی جائے یا جو پھونک مارا جائے، اور دوسری قسم وہ جادو جس کے اوپر جادو کیا جائے اس کے اوپر انسان کا اثر ہوتا ہے، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات میں اس سے فرق پڑتا ہے، وہ طاقت چھن جاتی ہے، اسی طرح سے میدان یا رجحان بدل جاتا ہے، الگ الگ صورتیں ہیں۔ جادو کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جادو جو شرک ہے اور دوسرا جو معصیت ہے۔ پہلا وہ جادو جو شیطانوں کے ذریعے کیا جائے، اور جس کو جادو جس پر کیا جا رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے شیطانوں کی مدد لی جائے، تو یہ جادو حرام ہے۔ اور دوسرا وہ جادو جو مختلف قسم کی دواؤں سے یا جڑی بوٹیوں سے یا اور جو ہڈی اور ان چیزوں سے کیا جاتا ہے، یہ معصیت اور بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ جادوگر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جادوگر چاہے جتنے حیلے بہانے جو کچھ بھی محنت کر لے، اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ساحر یا جادوگر چونکہ سماج اور معاشرے سے لوگوں کے عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے، اور جادوگر سب سے بڑا اور خطرناک حملہ عقیدہ توحید پر کرتا ہے. اسی لیے جادو کو کتاب التوحید میں جگہ دی گئی کہ وہ توحید کے معارض ہے. ایک چیز لوگوں کی عقلوں سے وقتی طور سے کھلواڑ کرتا ہے. ایک آدمی ہے، اسے زندہ کرے گا، ذبح کرے گا، زندہ کر دے گا. جانور ہے، اس کو جو ہے زندہ کر کے مار ڈالے گا، مٹھائی بنا کے کھلائے گا، ہواؤں میں چلے گا، دیوار پہ چھپکلی کی طرح سے چلے گا. تو انسانوں کی عقلوں سے وقتی کھلواڑ کرتا ہے جادوگر، جو کہ توحید کے منافی ہے. اسی لیے جادوگروں کی جو سزا مقرر کی گئی وہ یہی کہ انہیں قتل کیا جائے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور یہ بات جادوگروں کو معلوم ہے، جن لوگوں نے بھی جادو سیکھا ہے، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور وہ لوگ جو جادو پر یا طاغوت پر، شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، بہرحال وہ گناہگار ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن بندوں کو چن لیا ان کو کتاب کا وارث بنایا. فمنهم ظالم لنفسه. ان میں کچھ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کچھ درمیانی میں ہیں، کچھ بھلائی کی طرف سبقت کرنے والے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جو نماز کو اس کا وقت نکل جانے کے بعد پڑھتا ہے، وہ ایک طرح سے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. سب کچھ کیا، وضو کیا، نماز پڑھا، لیکن کتنا بڑا ظلم ہے. جماعت سے بھی محروم ہو اور وقت کے اندر جب پڑھتا ہے تو ادا ہوتی ہے، وقت کے بعد تو قضا ہو گئی. اور مقتصد وہ ہے جو نماز کو آخر وقت میں پڑھتا ہے، اور بھلائی کی طرف سبقت کرنے والا وہ ہے. درمیانی وہ ہے جو آخری وقت میں پڑھے، اور جو بھلائی کی سبقت کرنے والا وہ جو نماز کو اول وقت میں پڑھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طاغوت سے مراد کاہن ہوتے تھے جن کے پاس شیطان اترتے تھے. طاغوت ہر وہ چیز کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اگر وہ زندہ ہے تو اس کے طاغوت ہونے کے لیے ایک پابندی ہے کہ وہ اس سے راضی ہو. بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. 7 مہلک چیزوں سے بچو. 7 ایسی چیزیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، وہ چیزیں جو تمہیں تباہ کر دیں گی، ان سے بچو، دور رہو. پوچھا گیا ما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ کہیں ہے کہ 7 لوگ جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، کہیں 3 کی گنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے نظر کلام جو ہے گفتگو نہیں کرے گا، نہ تو ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا. گنتیوں کی تعداد الگ الگ جگہوں پہ بیان کر کے سمجھایا گیا. یہاں پر کہا کہ 7 ایسی چیزیں جو ہلاک کر دیں گی. پوچھا کہ یا رسول اللہ وما ہن، اے اللہ کے نبی وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا سوال کرتے؟ وہ 7 ہی کیوں ہیں؟ 8 کیوں نہیں ہے؟ 6 کیوں نہیں ہے؟ 5 کیوں نہیں ہے؟ یہی سب ہمارا سوال ہے نا. صحابہ کرام اس طرح کے فضول سوال نہیں کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، فوراً کہا وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 مہلک چیزیں کون سی ہیں؟ کیونکہ ان سے بچنا مقصود تھا کہ حجتی مقصود نہیں تھا. اس لیے اسلام کے باب میں ادب سیکھنا ہے، سوال کا طریقہ سیکھنا ہے، وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے سیکھا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا. کیا بتایا؟ فرمایا کہ الشرک باللہ، پہلے نمبر پر وہ چیز جو لوگوں کو ہلاک کر دے گی، ان میں سب سے پہلے
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بندے اور رب کے درمیان کسی کو واسطہ یا وسیلہ بنانا، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے نفع یا نقصان کی امید رکھنا، فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ پوچھا گیا کہ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ایک باپ اور ایک ماں بچے کو پیدا کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اگر کوئی اولاد کتنی بھی نافرمان ہو، باپ کتنا بھی ناراض ہو، اگر کوئی بندہ کہہ دے کوئی بیٹا اپنی ماں سے کہ تو میری ماں نہیں، یا باپ سے کہ میں تیرا بیٹا نہیں تو میرا باپ نہیں، اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت اس ماں کے اوپر کیا گزرے گی؟ صرف کہہ دے کہ میں تمہارا بیٹا نہیں، تم میری ماں نہیں۔ کوئی گوارا کرے گا اسے کوئی گوارا نہیں کرے۔ کوئی ماں چاہے جتنی بے غیرت ہو، اپنی جو ہے پاک دامنی میں شرکت کبھی نہیں گوارا کرے گی، یہ دھرتا نہیں گوارا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، ساری چیزوں سے نوازنے والا، روزی دینے والا۔ بندہ کتنا بڑا بدنصیب ہو جو ہے، کتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ جس نے اسے پیدا کیا، روزی دیتا ہے، آنکھ کان ناک مالک اور ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، بندے نے جب تھوڑا سا سوجھ بوجھ ہوئی، بڑا ہوا تو شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کی قدرت میں غیروں کو شریک کر لیتا ہے۔ اللہ کیسے اس کو معاف کرے گا؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس پر جنت حرام، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑا اور پہلا گناہ جو 7 مہلک چیزیں ہیں ان میں ہے شرک، اور دوسرا گناہ جادو۔ جادو اس لیے بڑا گناہ ہے کہ جادوگر شیطانوں سے مدد لیتا ہے۔ بعض سانپ کی منڈی، مرے بکرے کی منڈی، اس کی ہڈی، پتہ نہیں دنیا کی خرافاتیں لے آتا۔ بعض درگاہوں کے مجاور کو دیکھو کہ اتنی بڑی بڑی سیپی اور موتی اور تعبیر وہ پہنے رہتے ہیں کہ آدمی دیکھ کے ڈر جائے کہ کہیں سانپ کو تو نہیں چھپایا ہوا ہے، یا سپیروں کو دیکھو۔ تو جادوگر لوگوں کے عقیدہ توحید سے بھی کھلواڑ کرتا ہے، لوگوں کے ایمان کو بھی برباد کرتا ہے، لوگوں کو توحید سے دور کرتا ہے۔ فرمایا کہ جادو اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تیسرا سب سے بڑا گناہ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق کسی کو قتل کرنا یہ حرام ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا حرام ہے۔ ناحق قتل کرنا حرام ہے تو حق کیا ہے؟ 3 آدمی ہیں جن کا خون حلال ہے، ایک وہ جو شادی شدہ زنا کرے، دوسرا وہ جو کسی کو قتل کرے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور تیسرا جو مرتد ہو جائے۔ اور انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، ایک مومن ہے اسے مومن نہیں قتل کر سکتا ہے، ایک ذمہ ہے یعنی اسلامی حکومت میں کوئی کافر یا مشرک بھی ہو، ذمہ ہے یعنی ٹیکس دے کر کے رہتا ہے، تو چاہے دنیا کے حالات جتنے برے ہوں وہ چونکہ ٹیکس دے رہا ہے اس کو قتل نہیں کرے گا، اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، کہہ دو بھائی تم اپنا انتظام کر لو، ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ تیسرا وہ جو معاہد ہے یعنی ایک معاہدے کے ساتھ آیا ہے، مثلا ایک فرانس کا آدمی یا امریکہ کا ایک آدمی کویت یا سعودی عرب میں ایک ایگریمنٹ کے تحت کام کرنے کے لیے جاتا ہے، پتہ ہے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، امریکہ یا فرانس یا جو بھی ممالک ہیں یہودیوں کے یا عیسائیوں کے، لیکن وہ آدمی معاہد ہے، معاہدے کے تحت ہے، جب تک معاہدہ ہے اس کا قتل کرنا حرام،
من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور اس کی خوشبو 500 سال سے دور سے دیکھی محسوس کی جاتی ہے، پائی جاتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں بڑا جہاد، بہت اچھا کیا کافر کو مارا، بہت اچھا کیا ہندو کو مارا۔ نہیں، اگر معاہدے کے اندر رہتا ہے، معاہدے کے تحت ہے، یا ذمہ ہے، ٹیکس دے کر کے رہتا ہے، یا مستعمل ہے یعنی امن طلب کیا آپ سے اور آپ نے اس کو پناہ دی، تو ایسے لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دشمن کو قتل کیا جائے گا، میدان میں قتل کیا جائے گا، جنگ ہوگی یا عام دشمن کو قتل کیا جائے گا، لیکن معاہدہ کرنے والے کو آپ کے ہندوستان میں کوئی کہیں کسی بھی ملک کا بڑے سے بڑا دشمن ہو، ایک معاہدے کے تحت ویزے پر آپ کی حکومت میں آیا ہو اور حالات چاہے جتنے برے ہوں، آپ اسے قتل کریں تو یہ ثواب کا کام نہیں ہے، حرام ہے ایسا کرنا، کیونکہ وہ معاہدے کے تحت ہے۔ چاہے اسلامی حکومت معاہدہ کرے یا آپ جس حکومت میں رہتے ہو اس کا معاہدہ ہو، کیونکہ آپ اس کے قانون کے تابع ہیں۔ یہ ایک توحید کی چیز ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ بندہ یہ نہیں ہے کافر ہے، مشرک ہے تو سارا معاملہ جہنمی کا نہیں۔ توحید یہی ہے کہ معاہد، ذمہ یا مستعمل جس نے امن و امان طلب کیا، یا مومن، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی معاہدہ توڑنا چاہے، اس کے پہلے کہتے ہیں بھائی اگلا ایگریمنٹ ہم ریڈو نہیں کریں گے، ذمہ سے کہتے ہیں ہم تمہاری حفاظت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے ناحق قتل کرنا۔ اور پانچویں چیز کہ سود کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سود خور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کرتا ہے، فَاقْدَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور اپنے سودی کام سے نہیں باز آتے، ان سے کہہ دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے میدان میں آئے۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو جیسے وہ آدمی اس میں جن یا بھوت سوار ہوتا ہے، ایسا اس لیے کہ دنیا میں کہہ رکھا تھا کہ سود اور تجارت ایک ہی طرح ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ لوگ کہتے ہیں جو ملحد طبقہ کہ سود کیسے پتہ لگے گا کہ یہ سود حرام ہے یا حلال ہے؟ کیا مثال کہہ دیتے ہیں، نوٹ لے آئیں گے، یہاں رکھے 500 کے 10 نوٹ رکھے، 4-5 نوٹ سود کا ہے، 4-5 نوٹ تجارت اور حلال کا ہے، سامنے رکھ دے کے کہنے کہ اس میں کہاں ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ بھی نوٹ ہے یہ بھی نوٹ ہے، سب حرام ہے، کس نے کہا کہ حرام؟ آخر اس میں سے کیسے ہم حرام اور حلال کریں گے؟ سب نوٹ ہے، کرنسی ہے۔ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں، کچھ سال پہلے جدہ میں ایک پروگرام تھا میرا، تو اس طرح کا سوال آیا تھا، اس کو عقلی طور سے یوں سمجھو، یہاں 5 عورتیں ہیں، ایک ماں ہے، ایک خالہ ہے، ایک پھوپھی ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے۔ کسی کے پیشانی پہ لکھا نہیں کہ کون بیوی ہے، کون ماں ہے، کون خالہ ہے، کون پھوپھی، کہنے کو تو سب عورتیں ہیں، لیکن بیوی حلال ہے اور باقی حرام ہے، کہاں لکھا ہے؟ کچھ لکھا ہے نہیں۔ کس کلچر نے تمہیں یہ سبق دیا؟ انسان کے پاس اتنا شعور ہونا چاہیے، بس جو جیسے وہ فیصلہ آدمی کرتا ہے حلال و حرام کا، اسی طرح اس کو بھی کرے کہ سود حرام ہے اور تجارت حرام ہے، تو جس طرح رشتوں میں حرام و حلال کی تفریق کر لیتا ہے آدمی، یہاں بھی تفریق کرنے فرمائے کہ وہ اکل الربا، سود کھانا حرام ہے، سود لینا دینا حرام ہے، اور اس کے بعد وہ اکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا، الربا 70 بابا، طبرانی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم تر درجہ یہ ہے گناہ کا کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرے۔ کتنا خطرناک جرم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی پچھڑنے کی بات کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کوئی ترقی نہ کرے، حکومت تو ویسے ہی ہمیں پیچھے رکھنا چاہتی ہے، مولوی اور پیچھے رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم
تم سچے مومن ہو تو تم سے بڑا کوئی نہیں رہے گا، تم ہی سب سے بلند رہو گے۔ ایمان ثابت تو کرو، سنت سے جوڑو تو اپنے آپ کو۔ تجارت کا باب بہت وسیع ہے، تجارت کے ذرائع بہت زیادہ ہے، حرام کی بندے کو کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح دین سنت سے احادیث سے مکمل ہے، بدعت کی کوئی ضرورت نہیں، اسی طرح تجارت میں حرام یا حرام کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں، سارا معاملہ اللہ حلال سے پورا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم پر ظلم کیا جائے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے ظلم کے طور پہ کھا رہے ہیں، وہ مال نہیں کھا رہے، اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، اور آگ میں جلیں گے بھی۔ دنیا میں یتیم کا پیسہ نہیں کھا رہے، یتیم وہ آگ کھا رہے اور آگ میں انہیں جلنا بھی ہے۔ اسی طرح ہلاک کرنے والے گناہوں میں وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، مسلمان کی کفر کی فوجیں ہوں اور مسلمان میدان جنگ سے بھاگ آئے جان بچانے کے لیے، اور ساتویں چیز کی پاک دامن اور مومنہ عورتیں، ان پر الزام لگانا جو غافلہ ہیں، یعنی شریف گھرانے کی عورت بے فکر ہے، مگر اب کوئی ان کی عزت سے کھلواڑ کرے، ان پر کوئی جو ہے الزام لگا دے، تو یہ چیز ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو مہلک قرار دیا۔ یہاں گفتگو جادو پر ہو رہی ہے کہ جادو ہلاکت کا، معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ جس گھر میں جادو داخل ہو گیا وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا گردن مار دینا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ اپنے علاقوں میں، یعنی اپنے گورنروں کو جہاں کوئی جادوگر ملے اس کی گردن مار دی جائے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادوگروں کی گردنیں قتل کی تھی، اس لیے کہ جادوگر تاغوت پر ایمان رکھتا ہے، شیطانوں کی خدمات لیتا ہے، معاشرے یا گھروں سے امن و امان چھین لیتا ہے، لوگوں کی زندگی کا سکون چھین لیتا ہے، لوگوں کے نظریات اور جو عقائد توحید ہے ان کو شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ جادوگر اگر پکڑا جائے تو اس کو توبہ کا موقع دیا جائے، ٹھیک ہے توبہ کر لے، اور نہیں تو اس کے بعد اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ جادوگر کے ساتھ اس کی سزا ہے، اور یہ جادوگر کا معاملہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو یا جادو کے ذریعے جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں یا جادوگروں کا جو فتنہ ہے ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جادوگر کا جو انجام ہے اللہ ہمیں جادوگروں کے یا شیطانوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور جادو کے بارے میں بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ توبہ کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا، سیدھے قتل کر دیا جائے گا، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے امن و امان سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔